بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا مکمل واقعہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ فرمایا ہے۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی کیونکہ اس نے مطلق علم کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کی کہ 2 سمندروں کے ملنے کے مقام پر میرے بندوں میں ایک بندہ ہے جو آپ سے زیادہ عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا اے میرے رب، میں اسے کیسے مل سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مچھلی لے کر آگے بڑھو اور تم اسے اس جگہ پاؤ گے جہاں مچھلی کھو جائے گی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم یوشع بن نون کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اس کی مزید وضاحت سورہ کہف کی آیت نمبر 60 سے 82 تک میں موجود ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 60 سے 82۔ ترجمہ: اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، میں اس وقت تک نہیں رکوں گا جب تک میں 2 سمندروں کے ملاپ پر نہ پہنچ جاؤں، یا برسوں تک چلتا رہوں۔ بس جب وہ 2 دریاؤں کے ملنے کے مقام پر پہنچے تو اپنی مچھلی کو بھول گئے اور اس نے سمندر میں جا کر راستہ لیا۔ لیکن جب وہ کچھ دور چلے گئے تو انہوں نے اپنے خادم سے کہا، ہمارے لیے صبح کا کھانا لاؤ، یقیناً ہم اس سفر سے تھکاوٹ میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ خادم نے کہا، کیا آپ نے دیکھا جب ہم نے چٹان پر پناہ لی تو میں مچھلی کو بھول گیا اور مجھے شیطان کے سوا اس کے بارے میں کوئی بات نہیں بھولی، اور اس نے دریا میں اپنا راستہ لیا۔ کیا تعجب ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہی ہے جس کی ہم نے تلاش کی تھی۔ بس وہ اپنے نقش قدم پر واپس لوٹ گئے۔ پھر انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک کو پایا جسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی تھی اور جسے ہم نے اپنے پاس سے علم سکھایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، کیا میں آپ کی پیروی اس شرط پر کروں کہ آپ مجھے اس کا صحیح علم سکھائیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ آپ جو علم جانتے ہیں وہ میں نہیں جانتا، اور جو میں علم جانتا ہوں اسے آپ نہیں جانتے۔ اس کے لیے میں آپ کے ساتھ رہنا چاہوں گا۔ لیکن پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے وہ علم جاننا ہے جسے آپ جانتے ہیں اور میں نہیں جانتا، اور اس کے لیے میں آپ کے ساتھ رہنا چاہوں گا۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کے فرمان کے تابع رہوں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ تو پھر جب تک میں کوئی سوال نہ کروں تب تک آپ کسی چیز کے بارے میں کچھ نہیں بولیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات پر راضی ہو گئے اور حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ساحل کے کنارے کنارے چلنے لگے۔ ایک جگہ پر ایک کشتی ملی۔ کشتی والوں نے بغیر کرائے کے دونوں حضرات کو کشتی میں سوار کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کی تختوں میں سے ایک تخت کو نکال دیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ جنہوں نے ہمیں بغیر کرائے کے کشتی میں بٹھایا، آپ نے ان کی اسی کشتی کے تختے کو اکھاڑ دیا۔ یہ آپ نے بہت عجیب کیا ہے۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بات میں بھول گیا ہوں اس پر آپ مواخذہ نہ کریں اور میرے معاملے میں سختی نہ کریں۔ پھر دونوں حضرات آگے چل دیے۔ راستے میں ایک لڑکے کو دوسرے لڑکے سے کھیلتے ہوئے دیکھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے دیکھا اور اپنے ہاتھ سے اس لڑکے کا سر دھڑ سے الگ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے اس بے گناہ لڑکے کو بغیر کسی قصاص کے قتل کیا، آپ نے بہت برا کام کیا ہے۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب اگر میں کسی چیز کے متعلق بھی سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا۔ پھر دونوں حضرات آگے نکل گئے۔ ایک گاؤں آیا جہاں پر دونوں حضرات تمام جماعت کے پاس پہنچے، مگر کسی نے دونوں کی مہمان نوازی نہیں کی اور کھانا بھی نہیں دیا۔ اسی گاؤں میں ایک دیوار کو گرتے دیکھ کر حضرت خضر علیہ السلام نے اسے ٹھیک کر دیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، اب آپ نے اس دیوار کو ٹھیک کیا ہے تو آپ ان سے کچھ اجرت تو لے ہی سکتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اب آپ اور میرے درمیان فرق آ گیا ہے، اب ہم آگے ساتھ نہیں رہیں گے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے تمام واقعات کی تفصیل بتانا شروع کی۔ کشتی کا تخت کیوں توڑا گیا؟ تو وہ اس لیے ہے کہ اس کشتی کا جہاں سے گزر ہونا تھا وہاں آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو اچھی کشتی کو دیکھ کر اسے چھیننے کے لیے آتا تھا، مگر ٹوٹی کشتی دیکھ کر اسے چھوڑ دیتا تھا، اور وہ کشتی سمندر میں کام کرنے والے مسکین لوگوں کی تھی۔ اس بچے کو قتل کرنا پڑا اس وجہ سے کہ اس کی قسمت میں کافر ہونا لکھا تھا اور اس کے ماں باپ اس سے بہت محبت کرتے تھے۔
اور اگر وہ بڑا ہوتا تو اپنے والدین کو بھی کفر اور سرکشی میں مبتلا کر دیتا۔ تو ہم نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کے بدلے میں ایک پاکیزہ اور صالحہ رحم کرنے والا لڑکا عطا کرے، اور وہ دیوار کو ٹھیک کیا کیونکہ وہ اس شہر کے 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی اور اس کے نیچے خزانہ تھا۔ اگر وہ گر جاتی تو لوگ لوٹ لیتے۔ یہ تمام واقعات حضرت خضر علیہ السلام کی شریعت و علم کے اندر داخل تھے۔ آج کے دور میں مسلمان کے لیے اس طرح عمل کرنا مناسب نہیں کہ ہم وہ غیب کا علم نہیں جانتے جو حضرت خضر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی عطا سے جانے، اور خاص کر اس بچے کے قتل کے متعلق۔ صحیح مسلم شریف جلد نمبر 3 کتاب الفضائل 43 صفحہ نمبر 278 سے 286 باب نمبر 46۔ بہت شکریہ۔